السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. تو چلیے میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ 21. وہ باہر سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی. باہر بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی. اوپر سے المیر کی معنی خیز جملوں اور محبت بھری سرگوشیوں نے اسے زیادہ دیر وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی. جو نکاح ہونے کے بعد بے باک ہو گیا تھا کہ اب ان کے درمیان ایک جائز رشتہ تھا. اس کی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ سرخ پڑنے لگی اور ہونٹ اپنے آپ ہی مسکرانے لگے. ابھی وہ اسے یاد کر کے مسکرا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا. وہ تیزی سے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی مگر مقابل کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر حیرت پھیلی. المیر. وہ لہنگا سنبھال کر اٹھ کر کھڑی ہوتی اس کی جانب بڑھی جو دروازے کو لاک لگانے کے بعد اب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا. المیر کی جان. المیر نے شدت جذبات سے بنا اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اسے بازو سے تھام کر قریب کیا اور پھر اسے سینے سے لگا کر خود میں بھیج گیا. منام اس کے اتنے شدت بھرے انداز پر حیرت میں مبتلا تھی. آپ رو رہے ہیں انجل؟ منام کو اپنا کندھا نم ہوتا محسوس ہوا تو اس نے تیزی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے المیر کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا جہاں نمی تیر رہی تھی. خوشی کے آنسو ہیں پگلی، وہ مسکراتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہہ کر ایک بار پھر اسے سینے سے لگا چکا تھا جس پر اس نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو گئی ہو. المیر کا لہجہ کھویا کھویا تھا. وہ جذباتی ہو رہا تھا. منام کو حیرت کے ساتھ ساتھ رشک بھی ہوا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے پا لینے پر بھی رو رہا تھا. اب یقین آیا؟ منام نے اسے جذباتی کیفیت سے نکالنے کو شرارت سے اس کی گردن پر چٹکی کاٹی اور ہنستے ہوئے پوچھا، آؤچ، آرام سے یار، ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے شوہر کے رتبے پر فائز ہوا ہوں میں. عزت کرو میری، شوہر بھی ہوں اور بڑا بھی ہوں تم سے مسز المیر سیال. المیر نے خفگی سے کہتے ہوئے اس کی ناک دبائی تو وہ کھلکھلا کر ہنسی. پہلی بار اس نے اس کے ساتھ اپنے نام کا حوالہ دیا تھا جس سے اسے اپنی ذات معتبر ہوتی محسوس ہوئی تھی. اس کی محبت اس کی ہو چکی تھی، وہ کیوں کرنا خوش ہوتا. ہم ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے نا؟ منام نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھا جو المیر کے ہاتھوں میں قید تھے. انشاءاللہ بہت اچھی. ہم ایک ساتھ زندگی کی ساری بہاریں دیکھیں گے. تم مجھے اور میں تمہیں بوڑھا ہوتا دیکھوں گا. ہمارے بچے ہوں گے اور پوتے پوتیاں بھی ہوں گے. ہم اپنی محبت کے ساتھ خوش رہیں گے منام. المیر نے مضبوط لہجے میں کہا تو ایک پرسکون سی سرشاری منام کے رگوں پہ میں اتری تھی. مگر میں تایا جان کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتی انجل. میں چاہتی ہوں کہ وہ پہلے کی طرح مجھ سے محبت سے پیش آئیں اور مجھے پورے دل سے رخصت کریں. منام کا لہجہ اچانک غم سے بوجھل ہوا. فی الحال وہ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ کچھ سننا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. مگر میرا وعدہ ہے تم سے، میں ہم دونوں کو ان کی نظروں میں سرخرو کر کے رہوں گا. میرے دوست میری شادی میں آ رہے ہیں تو میں نے اپنا فون ان سے منگوا لیا ہے جس میں ایک ثبوت تو ہے کہ تمہارے فون سے وہ میسیجز مجھے کیے گئے تھے. دیکھنا وہ پہلے جیسے ہو جائیں گے. المیر نے اسے تسلی دی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی مسکراتی. اسے اپنے انجل پر پورا یقین تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. رویا مت کرو منام، تم روتی ہو تو تمہارے آنسو میرے دل پہ گرتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا رونا. المیر نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی. المیر منام کے بنا ادھورا ہے، اب منام ہی اسے مکمل کرتی ہے. منام المیر سیال کی زندگی کا حاصل ہے جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتا. اپنا خیال رکھنا، اپنے لیے نہیں میرے لیے. المیر نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھو کر ہدایت کی تو وہ آنکھیں بند کر کے سکون محسوس کرتی سر ہلا گئی. آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم. مجھے امید ہے کہ کل میں اپنی دلہن کو دیکھ کر اپنے حواسوں میں نہیں رہ پاؤں گا. فی امان اللہ. المیر نے اس کا گال تھپتھپایا اور میٹھے سے لہجے میں اس کی تعریف کر کے واپسی کے لیے پلٹا. منام اس کی تعریف کے انداز پر مسکراتی ہوئی اس کے پشت کو دیکھے گئی. تم زندگی بھر کے لیے میرے نام لکھ دی گئی ہو منام المیر سیال. میں رہوں یا نہ رہوں تم ہمیشہ میری رہو گی، کبھی کسی اور کی نہیں بنو گی. یہ میری التجا ہے تم سے. دروازے کے قریب رک کر وہ پلٹا اور شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھا کر وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا جس پر منام کی روح تک کانپ اٹھی.
وہ اپنے مرنے کی بات کر رہا تھا، وہ کیسے نہ گھبراتی؟ وہ اس کی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہنا چاہتی تھی، پھر وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا بھلا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھ کر اسے مزید کچھ ایسا بولنے سے روکتی، المیر ماتھے تک ہاتھ لے جاتا 2 انگلیوں سے اسے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جس وقت منام بے دم سی ہوتی بیڈ پر ڈھہ گئی اور کچھ دیر تک اس کی باتوں کو سوچتی رہی، مگر پھر ہر بری سوچ کو اپنے ذہن سے نکال کر اپنی آنے والی زندگی کے حسین خواب بننے لگی۔ اگلا دن اپنے آنگن میں ہزاروں خوشیوں کے رنگ لے کر آیا تھا۔ ہر کوئی خوشی بارات کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس بات سے بے نیاز کہ ایک طوفان ان کا رخ کر رہا ہے۔ دن کو 3 بج رہے تھے جب منام کو ڈرائیور کے ساتھ پارلر بھیج دیا گیا۔ جزوہ نے تو اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، تبھی منام کی خالہ زاد کزن اس کے ساتھ گئی تھی، جہاں سے ڈرائیور سیدھا انہیں میرج ہال لے جانے والا تھا۔ سارا دن اس نے اپنے ماموں اور خالہ کے ساتھ اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرتے گزارا تھا۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، تبھی وہ ان کو دیکھ کر اور اپنی ماں کو یاد کرتی بار بار رونے لگتی تھی، جس پر اس کے ماموں اور خالہ اسے سمجھاتے اور سنبھالتے۔ شیما بیگم یا وہاب صاحب میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کے سر پر شفقت و محبت بھرا ہاتھ رکھا تھا، جس پر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، مگر پھر خود کو تسلی دی تھی کہ شادی کے بعد المیر سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ سارا دن یوں ہی بوجھل سا گزار کر اور اپنے بچپن کی ساری یادوں کو سمیٹ کر وہ پارلر جا چکی تھی، جہاں سے اسے میرج ہال جانا تھا اور پھر وہاں سے اپنے نئے گھر، نئی دنیا میں۔ لیکن اسے ایک شکوہ تھا اپنے تایا جان سے کہ انہوں نے اپنے منام پر یقین نہیں کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کیسی ہے، پھر بھی یقین نہیں کیا تھا۔ اسے ان کی وہ بے یقین اور شک بھری نگاہیں بھلائے نہیں بھولتی تھیں جو اس نے اس رات دیکھی تھی جب شیما بیگم نے اسے دودھ میں گھول کر کچھ پلایا تھا، اور جس رات المیر اس کے کمرے میں آیا تھا، اور یہ شکوہ شاید ہمیشہ ہی برقرار رہنے والا تھا۔ وہ پارلر میں تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے ابھی کچھ ہی دیر پہلے فارغ کیا گیا تھا۔ اس کی کزن پاس ہی بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ڈرائیور کار میں پیٹرول ڈلوانے گیا تھا، تبھی وہ اس کے انتظار میں یہاں موجود تھیں۔ منام کا فون اسی کے پاس تھا، تبھی وہ وقت گزاری کے لیے اپنا فون استعمال کرنے لگی، جہاں المیر کے کئی پیغامات تھے جن میں اسے اپنی بے قراریوں اور بے صبریوں کی داستان سنائی تھی۔ وہ دبا دبا سا مسکراتی ہوئی جوابی میسج ٹائپ کر کے بھیجنے لگی کہ تبھی المیر کا وائس میسج آیا۔ اس نے اسے کھولا تو وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا ایک غزل گنگنا رہا تھا۔ رخ سے آنچل تو ہٹا، چاند سی صورت دیکھوں، آنکھ سے آنکھ ملا، آج قیامت دیکھوں، سرخ یاقوت سے لب، ان میں درخشاں موتی، تو جو مسکائے تو اس دل پہ قیامت دیکھوں، میرے دامن بھی ڈال کبھی وفا کی دولت، اے حسن پہ تیرا انداز سخاوت دیکھوں، تو اسے لاکھ چھپا خود سے بھی اے جان تمنا، میں تیرا پیار تیرے رخ پہ عبارت دیکھوں، توڑ دے آج یہ جاں لیوا خاموشی کا سحر، توڑ دے آج یہ جاں لیوا خاموشی کا سحر، دل یہ چاہے تیرا اظہار محبت دیکھوں۔ منقول۔ منام کے لب سرشاری کی کیفیت میں مسکرائے تھے۔ یہ خیال ہی اس کی روح کو سرشار کرنے کے لیے کافی تھا کہ اس کی محبت ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی، اور وہ خود ہمیشہ کے لیے اس کے پاس جانے والی تھی، اس کے سنگ زندگی گزارنے والی تھی۔ اب اظہار ایک ہی بار ہوگا، وہ بھی آمنے سامنے۔ منام نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی بے ساختہ امڑاتی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے میسج لکھ کر بھیجا تھا۔ اور ایسا کیوں؟ دوسری طرف سے خفگی سے پوچھا گیا۔ محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اظہار محبت کرنے میں جو مزہ ہے، وہ یوں ایک دوسرے سے بے حد دور رہ کر کرنے میں کہاں؟ منام نے لکھ کر بھیجا اور پھر جواب کا انتظار کرنے لگی۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی جناب، لیکن آمنے سامنے پھر اظہار محبت کے عملی مظاہرے ہوں گے جس پر محب کا شکوہ کرنا پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ امیر کا جواب پڑھ کر منام کا چہرہ مزید سرخیاں چھلکانے لگا کہ اس کی بات کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ محبت میں محبوب کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے۔ منام نے نپا تلا جواب دیا، یعنی میری ہر بات مانی جائے گی؟ سوچ لو پھر، مکرنا مت اپنے کہے سے۔ امیر نے مشکوک انداز میں پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ پاس بیٹھی اسی خالہ زاد نے محبت سے اس کی دلکش ہنسی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ آپ مجھے اپنے ہر قول میں سچا پائیں گے، منام نے مضبوط لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے کئی دل والے اور کس والے ایموجیز بھیجے گئے تھے، جس پر وہ شرم سے گلال ہوتی تیزی سے خدا حافظ کہہ کر آف لائن ہونے لگی جب فیس بک میسنجر میں اینجل کا میسج چکمگایا۔
تیری دید کو ترستے ترستے بے قرار ہو گیا میں، تیری راہ تکتے تکتے لاچار سا ہو گیا ہوں میں۔ تو ہے کہ ظالم بنی بیٹھی ہے اور تیرے عشق میں بری طرح خوار ہو گیا ہوں۔ ہے حسرت کہ اب میں تجھے سراپاں حسن سامنے دیکھوں، میرے دل سے دماغ کی عجب سی تکرار ہو گیا ہوں میں۔ بس اب تو شوق محبت کا تیرے پیچھے ذرا بیکار ہو گیا ہوں میں۔ کنول اکرم۔ منام نے تعجب سے اس میسج کو دیکھا۔ شاید اس کے واٹس ایپ پر خدا حافظ کہنے اور بات ختم کر دینے پر المیر میسنجر پر چلا آیا تھا۔ اس کی بے تابی اور بے قراری پر اسے نفی میں سہلایا۔ اتنی بے قراریاں بھی اچھی نہیں ہوتی انجل، آج ہم ملنے والے تو ہیں نا، تو اپنی ساری بے قراریاں اور بے تابیاں سنبھال کر رکھیں، کیونکہ آج ان کے سکون میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اب مجھے تنگ مت کیجیے گا، میں باقی کا سارا وقت آپ کو سوچنا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج لکھ کر سینڈ کر دیا تھا اور پھر فیس بک سے لاگ آؤٹ کر کے ڈیٹا بند کر کے فون اپنی کزن کو تھما دیا کہ باہر ڈرائیور آ گیا تھا اور وہ پارلر سے نکل کر ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھا، اتنا خوش کہ اس نے اپنی اور منام کے آنے والی زندگی کے لیے ڈھیروں منصوبے بنا لیے تھے کہ اسے منام کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی تھی، کیسے اسے ہمیشہ خوش رکھنا تھا کہ مسکراہٹ اس کے لبوں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے وہ منام سے نکاح کرے گا، رخصتی بے شک اس کی پڑھائی کے بعد ہی ہو، مگر اب وہ سب سے پہلے اس پر اپنے نام کی مہر لگوانا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ منام کو اس سے کوئی چھین بھی سکتا ہے۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی کیونکہ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، سب کے چہروں پر اپنی آمد کے باعث امڑ آنے والی خوشی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ان کو سرپرائز دینے کے چکر میں اسے ہی زبردست قسم کا شوق لگنے والا تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ ٹیکسی کے ذریعے گھر آیا تھا۔ ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کر کے وہ گھر کی جانب بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کہ پورا گھر برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا، جس کی روشنی سے آس پاس کے کئی گھر منور ہو رہے تھے۔ اس نے حیرت سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ منام کا برتھ ڈے تھا، لیکن وہ آج تو نہیں تھا، وہ تو گزر گیا تھا۔ پھر یہ سجاوٹ، چوکی دار نے اسے دیکھتے فوراً سے گیٹ کھول دیا تھا، لیکن وہ بھی میمون کو اس وقت گھر پر دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ اس کی آمد کی اطلاع اسے یا باقی کسی کو بھی نہیں تھی۔ چوکی دار سے بنا کچھ پوچھے وہ اندر آیا تو ایک ملازمہ بکھرا گھر سمیٹنے میں مگن تھی۔ باقی پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم آپا، گھر میں کوئی تقریب تھی کیا؟ اور یہ باقی گھر والے کہاں ہیں؟ میمون نے صوفے پر بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑا کوٹ صوفے پر اچھالتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت ڈریس پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، ٹائی ڈھیلی ہو کر گلے میں جھول رہی تھی۔ وعلیکم السلام مون صاحب، وہ آج چھوٹی بی بی کی شادی ہے نا، تو سب ہال گئے ہیں، ملازمہ نے بتایا تو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سکون سے نیند دراز میمون بری طرح جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ کس کی شادی؟ کون چھوٹی بی بی؟ میمون نے تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے تقریباً چیخ کر پوچھا تو ملازمہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ چھوٹی بی بی صاحب اپنی منام بی بی، آج انہی کی تو شادی ہے المیر صاحب سے، ملازمہ نے ڈرے ڈرے لہجے میں بتایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مانو میری ہے، پھر اس کی شادی کسی اور سے کیسے ہو سکتی ہے؟ آہ! غصے سے دھاڑتا وہ آخر میں شیشے کے ٹیبل کو ٹھوکر مارتا زور سے چیخا تو ملازمہ مزید گھبرائی۔ جھوٹ بول رہی ہیں نا آپ؟ بتائیں کہاں ہے منام؟ مانو مانو! وہ غصے سے ملازمہ کو دیکھ کر تیز آواز میں منام کو پکارنے لگا، مگر وہ یہاں تو ہی اس کی پکار سن پاتی، یہاں ہوتی تو اس کی پکار سن پاتی نا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی مون صاحب، آج منام بی بی کی شادی ہے، ملازمہ نے ایک بار پھر اسے یقین دلاتے لہجے میں کہا تو میمون نے ایک بار پھر چیختے ہوئے سختی سے اپنے بالوں کو نوچا۔ اسے میمون کے جنونی انداز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ میمون کی نگاہوں کے سامنے المیر کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ المیر سیال، جو کہ منام کی دوست رانیہ کا بھائی تھا، اور اسے دیکھ کر پہلی دفعہ ہی میمون کو اس سے کچھ اچھی وائبز نہیں آئی تھیں، تبھی اس نے منام کو اس سے دور رہنے کو کہا تھا، لیکن وہ اس کے اتنے قریب چلی جائے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کل ہی تو اس کی منام سے بات ہوئی تھی اور اس نے میمون کو ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور منام تو کیا، گھر میں بھی اس کی روز ہی بات ہوتی تھی اور اسے کسی نے بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، اور پھر اتنی جلدی اور اتنی اچانک یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا سر پھٹ رہا تھا اور بس نہ چل رہا تھا کہ سب کو آگ لگا دے۔ دیوار پر لگی
ہک سے کار کی چابیاں لے کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ جب کچھ یاد آنے پر اسی تیزی سے واپس ملازمہ کی طرف آیا جو اسے واپس آتے دیکھ کر بوکھلا کر پیچھے کو کھسکی۔ کون سے میرج ہال گئے ہیں وہ؟ میمون نے سرد لہجے میں پوچھا تو ملازمہ نے جلدی سے میرج ہال کا نام بتا دیا، جس پر وہ غصے سے تن فن کرتا تیزی سے باہر بھاگا۔ اس نے منام کی شادی روکنی تھی کیونکہ وہ ہرگز بھی اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ منام کل رات ہی کسی اور کے نام سے جڑ چکی تھی۔ وہ اس سے بہت دور ہو چکی تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں پا سکتا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جے ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔